الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت دنوں کے بعد، کئی ہفتے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے، اور اس دوران آپ کے محبت بھرے پیغامات بھی پڑھنے میں اور سننے میں ملتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہ تعلق ایک تو علم، تعلیم اور علم کی اشاعت کے سلسلے میں رکھے، اور دوسرے خالصتاً اللہ ہی کے لیے یہ علم ہو، نہ اس نظریے سے کہ ہم سوال و جواب کے چکر میں پڑھ کے کسی کی توہین کے مرتکب ہوں، اور اللہ اس سے بھی پناہ میں رکھے کہ معلومات میں اضافے کے باعث کبر اور اپنا وجود اور ہستی اس کے اعتراف کا کوئی سامان مہیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مساعی کو اپنی خوشی اور رضا کا ذریعہ بنائے۔ سوالات کے سلسلے میں ایک سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے اور پوری ایک نظم بھیجی ہے، اور اس نظم میں اسے غور سے پڑھنے کے باوجود ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو بنیادی طور پہ شریعت کے کسی اصول یا فروع سے ٹکراتی ہو۔ شاعر نے جتنے بھی مصرع کہے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ پہ چست ہیں، اپنی زبان کے اعتبار سے بھی، وزن کے اعتبار سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظم جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے اگرچہ اس میں کسی باطل عقیدے کی دعوت نہیں دی، مگر اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ وہ بنیادی طور پہ اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے کہیں قادیانی تو نہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ان کا تذکرہ اسی معاملے میں کیا ہے، اور اگر ان کا تعلق واقعی قادیانیت سے ثابت ہو جائے، یا یہ کہ وہ قادیانی ہوں، تو پھر نظم اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود نہ پڑھنی چاہیے، نہ اس کی اشاعت کرنی چاہیے، نہ اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ جب اس نظم میں کوئی برائی نہیں ہے تو اب ہم کیوں نکالیں وجہ؟ اور دوسری طرف بات عقیدے کی ہے۔ یہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی کسی ایک اچھی چیز کو دیکھ کے لوگ کبھی کبھی اپنے ایمان اور عقیدے کو بھول جاتے ہیں، اور اس ایک چیز پر خوش ہو کر باقی جو باطل عقائد تک باطل ہوتے ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے دور میں جتنے لوگ شیعت کا اثر قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، یا جتنے بھی لوگ ابن شہاب زہری یا ابوبکر ابن حزم رحمہم اللہ ان لوگوں کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، بلکہ اس کی ذرا سی تشریح بھی عرض کر دیں کہ اس پہ بحث ہوئی ہے کہ سب سے پہلے امت میں حدیث کی تدوین کس نے کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں پہلی جلد میں ہی جہاں پر علم کو کتابت کی صورت میں
ظاہر کرنا یا علم کا الفاظ میں قید ہو جانا، یہ بحث جہاں پہ آئی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً یہ لکھا ہے کہ حدیث کو دو آدمیوں نے تدوین کیا، ایک ابوبکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ امت میں حدیث کی تدوین کا فن یہ شہاب زہری نے شروع کیا تھا، اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلی کتاب ہے حدیث کی جسے باقاعدہ طور پر عناوین وغیرہ کے ساتھ تحریر کیا گیا۔ یہی چیز حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھی ہے، اور انہوں نے شہاب زہری رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ تھے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو محفوظ فرمایا۔ تیسری بڑی شخصیت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھو، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی آنکھیں دنیا سے اٹھ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ چیز بہت نایاب ہو رہی ہے، تو جو احادیث اور جو چیزیں انہیں یاد ہیں وہ لکھو، اور بہت لکھ کے پوری کاپیز، دفاتر یہ مجھے بھیجو۔ تو شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اور بہت سے لوگوں نے اپنی تحریرات یہ بھیجیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، تو سرکاری سطح پر یہ حدیث کی تدوین ہوئی۔ اس لیے ہمارا خیال ہے، اور اس سے پوری اختلاف کی گنجائش موجود ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی صدی کے مجدد کون تھے۔ عمومی طور پر امت اس طرف گئی ہے کہ یہ تجدید کا تاج اور صحرا یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ ہے۔ کیونکہ انہوں نے خلافت راشدہ کی تجدید کی تھی، لیکن ہمارا کئی برس کی تحقیق کے بعد یہ خیال ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم حنفی ہیں یا کوئی تعصب ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ حدیث کی تجدید کا صحرا یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی جو خدمات انجام دی ہیں، رہتی دنیا تک اب وہ مان نہیں پڑ سکتی، لیکن اصل تجدید جو پوری امت پہ چھا گئی، اور اصل تجدید جس نے امت کے ہر گوشے پہ اثر کیا، اور اصل تجدید جو عبادات، معاشیات، سیاسیات، اجتہادی مسائل، عقیدہ کیا اور اعمال کیا، ہر طرف جس شخص کی تجدید نے دین کو نئے سرے سے زندہ کر دیا، وہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی تجدید کی، اور بہت سے ہزاروں صفحات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری طور پر ان کے جو حکومت کا شعبہ تھا اس میں داخل کیے گئے۔ اور پھر شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے، تو اس کے بعد بھی جو ان کی بقیہ چیزیں گھروں سے ان کے نکلیں اور مختلف جگہوں سے، وہ پورے اونٹوں کے بوجھوں کے برابر تھی۔ یہ بوجھ لادے گئے اور حکومت تک پہنچائے گئے۔ تو جو لوگ بھی اہل رفض ہیں، اہل تشیع ہیں، اور جو لوگ بھی منکرین حدیث ہیں، جو لوگ بھی شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ پر تہمتیں لگاتے ہیں، نقائص بیان کرتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں پوری ریکارڈنگز مل جائیں گی شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، مثلاً غامدی صاحب کے حلقے میں یہ جو ہیں شہاب زہری، ان کا بڑا برا مانا اور جانا، اور ان کا برائی کے ساتھ تعارف کرانا،
یہ اب ان بچوں کا کھیل بن چکا ہے۔ اسی طرح قادیانیت ہے، اسی طرح خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے زندگی کسی اور شعبے میں گزاری، 50 اور 60 سال فوج میں بسر کیے، اور وہ پھر چیف کے عہدے سے، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، بہت سے اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں جن کی نیتیں بہت اچھی ہیں۔ انہوں نے عمر کسی اور شعبے میں گزاری، اور ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ فارغ ہو گئے تو اب خیال آیا کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھتے ہیں، اب خیال آیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں، اب خیال آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ لکھتے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے صحیح لکھتے لکھتے بھی گمراہی میں پہنچ جاتے۔ اس لیے ہمیشہ ایسی لوگوں کی تحریرات سے، پڑھنے سے، سننے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی رائے ہے، اور آپ پڑھیں لکھیں جو کچھ بھی آپ جانیں اور اللہ جانے، لیکن اس سوال کا جواب جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ ان سب کی زندگیاں کسی اور معاملے میں گزری ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم کسی کا نام نہیں لے رہے، کسی کو نہیں کہہ رہے، لیکن باہر کا جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توہین آمیز مواد لکھنے اور اسے بڑھانے کے کام آتا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے حقیقی معنی میں صاحب علم ہیں اور انہیں اپنے شب و روز کتابوں میں گزارے ہوتے ہیں، جن کو کوئی سننے پوچھنے والا ہوتا ہے، اللہ نے جن میں بڑی صفت رکھی ہوتی ہے کہ اپنے اسلاف کا نقش قدم نہیں چھوڑتے، وہ لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے، وگرنہ ان گمراہ طبقوں میں سے، ان گمراہ افراد میں سے، ان گمراہ رجال کار میں سے جتنے بھی لوگ گمراہی کی دعوت دیتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوسری جنگ عظیم جب شروع کرنی تھی تو بڑے بڑے مفکرین تھے، انہوں نے کہا یہ دوسری جنگ عظیم در حقیقت انسانوں کو بچانے کے لیے، یہ دوسری جنگ عظیم انسانوں کا شرف بلند کرنے کے لیے ہے۔ پھر ہوا جو کچھ کے بھی ہوا۔ بالکل اسی طرح یہ دین کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں لکھتے ہیں، ہم ان کی ایک نظم پڑھ لیں، ہم ان کی ایک کہانی پڑھ لیں، سیرت پہ ان کا اچھا سا بیان سن لیں، دیکھ لیں، تو غلط فہمی سے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ تو بڑے پکے مومن ہیں اور ایسے ہے ایسے ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کو ان میں سے ماتریدیہ اور اشاعرہ اور اہل تشیع اور اہل السنہ کے عقیدے کا فرق بھی نہیں پتہ، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ماتریدی اور اشعری کیا ہوتے ہیں، وہ بھی عقیدہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اس نظم کو نہ پڑھنا چاہیے نہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ رجب میں، اور پھر آپ نے 4 چیزیں گنوائی ہیں، ایک تو لیلۃ الرغائب، دوسری عبادت جو 27 رجب کو کی جاتی ہے، تیسری عبادت آپ نے رجب کی عمومی بتائی ہے، اور چوتھی عبادت جو یکم رجب کو کی جاتی ہے، یکم رجب کی عبادت 1، اور آپ نے فرمایا 27 کی معراج 2، اور تیسرے لیلۃ الرغائب، اور چوتھے کنڈے جو دیے جاتے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیے رجب میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے جو یقیناً جسم کے ساتھ ہوئی ہے، یہ کوئی کشف نہیں تھا۔ سر سید احمد خان کہتے تھے کشف تھا، اور معتزلہ کہتے تھے کہ یہ خواب تھا، کشف تھا۔ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا یا کشف تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اقدس کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ اس سفر میں گئے تھے، لیکن
کب گئے تھے، رجب کی کس تاریخ کو گئے تھے، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس پہ اتفاق نہیں ہے. کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے. اکثریت امت کی 27 رجب کے متعلق کہتی ہے ہوئی ہوگی، ہوئی تو یقیناً ہے. کس تاریخ کو ہے یہ یقینی اور قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی عبادت بھی وابستہ نہیں ہے. اگر یہ ان راتوں میں سے ہوتی جن راتوں کو جاگنا مستحب ہے، بہتر ہے، اللہ کی عبادت میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو امت اس کو کہیں نہ کہیں پہ متعین کر لیتی کہ یہ رات ہے. جیسے 15 شعبان متعین کر لی امت نے، لیلۃ القدر متعین کر دی فقہا اور محدثین نے، محرم کا روزہ متعین کر دیا کہ 10 کو رکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. متعدد مثالیں ملیں گی. معراج کی رات میں فی نفسہ ہی نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی عبادت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یا امت نے کسی طور پر بھی وضع کی ہو. ایک تو بات یہ ہے. جہاں تک لیلۃ الرغائب کا تعلق ہے کہ بہت بڑی بدعت تھی جو شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شام، مصر، عراق، اردن، سعودیہ، ابوظہبی، یمن، تقریباً پورے عالم اسلام کو گھیر لیا کہ ایک رات منائی جانے لگی رجب. اور پھر اس کی تردید کے لیے محدثین کو مستقل کتابیں لکھنی پڑیں. عوام میں یہ گمراہی پھیل گئی تھی کہ لیلۃ الرغائب ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنا ثواب ہوتا ہے، اس طرح نفل پڑھو اور اس میں فلاں فلاں صورتیں پڑھو، یہ وہ. اس لیلۃ الرغائب کے رد میں بہت تفصیل سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پوری مستقل کتاب لکھی. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیلۃ الرغائب کا رد کیا اور انکار کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. اس لیے جو دوسری بات آپ نے کہی یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تیسرے رجب کے پورے مہینے میں کوئی بھی روزہ شریعت نے متعین نہیں کیا. البتہ شعبان جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے رکھتے تھے کیونکہ اس کے بعد آگے چل کے رمضان آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ تو امت رکھتی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. صوفیہ وہ کہتے تھے کہ حدیث میں آیا، اور یہ واقعی حدیث میں آیا، کہ کوئی شخص 40 دن تک اللہ کی عبادت کرے، روزہ رکھے اور رات کو اٹھے نماز کے لیے، نوافل کے لیے، اور سوائے پاک اور حلال مال کے کسی چیز سے نہ روزہ رکھے نہ افطار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. یعنی اس آدمی کے کلام میں تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے، ایک ایک جملہ اس کا لوگوں کی زندگی بدلنے کو کافی ہوتا ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے بھی صوفیہ جو تھے وہ اپنے مریدوں کو، سالکین کو کہتے تھے کہ آسان طریقہ یہ ہے اس کا کہ تم 20 شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دو، 10 دن کے مل جائیں گے تو رمضان تو ہے ہی. اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کلام کو قبول فرمائیں گے، اور لوگوں کی اصلاح اس سے ہو جائے گی. یہ شعبان کا قصہ ہے سارا. رجب میں کوئی روزہ ایسا نہیں ہے جس کا شریعت نے حکم دیا. چوتھی چیز آپ نے دریافت فرمائی ہے کہ رجب کے کنڈے. رجب کے کنڈے کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں اہل سنت کہ اہل تشیع نے ایجاد کیے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم انتقال ہے، تو انہوں نے پردے میں اس خوشی کے اظہار کے لیے یہ کیا. یہ روایت کیسی ہے، تاریخی طور پر اس کی کیا حقیقت ہے، ہم اب تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر نہیں پائے. بہت جگہ دیکھا کہیں کچھ کہیں کچھ، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہندوستان میں یہ جو بدعت شروع ہوئی اور 22 رجب کے کنڈے شروع ہوئے، وہ اصل میں 1906 میں امیر مینائی مرحوم کے خاندان سے شروع ہوئی. اور امیر مینائی بہت بڑے شاعر تھے، اردو کے کمال کے شاعر تھے، بہت کچھ لکھا
اور ریاست رامپور کے لوگوں کا حصہ تھا۔ ہندوستان کی حد تک یہ چیز رامپوریوں سے چلی، اور رامپور میں بھی قلعے سے۔ قلعے میں نواب حامد علی خان تھے، اور وہ نواب حامد علی خان رئیس رامپور ایک خاتون سے ناراض ہو گئے، دوستی تھی ناراضگی میں بدل گئی۔ خاتون بہت ذہین تھی، تو انہوں نے رامپور قلعے سے یہ شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نیاز دلائیں گے۔ نیاز خواتین دلاتی تھیں، اب بھی دلاتی ہیں۔ انہوں نے 22 رجب کو منتخب کیا، اور نواب حامد علی خان صاحب کو بھی دعوت ملی۔ نواب صاحب میں جو دینی رجحان اور رامپور کی عزت احترام تھا، اس وجہ سے وہ چلے گئے۔ جب وہ وہاں گئے ہیں تو یہ حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر دی گئی نیاز کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر 22 رجب کو کنڈے پکاتے تھے، اور نواب صاحب نے اس نیاز میں جو شرکت کی تو پھر تو کیا کہنے، پھر تو پورے رامپور میں مشہور ہو گیا، کیونکہ دلی کا قلعہ، رامپور کا قلعہ، بہت اور علاقوں کے بھی جو رسم و رواج یہاں ہوتا تھا وہ پھر سارے شہر میں آ جاتا تھا۔ تو رامپور قلعے سے نکل کے پھر قرب و جوار کے اضلاع میں پہنچی، لوگوں نے اسے اختیار کر لیا۔ اور اس واقعے کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو ضیاء القادری بدایونی انہوں نے اس کو بیان کیا تھا۔ اور پھر اسی طرح ہمارے یہاں کراچی میں ایک مقالہ کسی زمانے میں غالباً 1964 میں وہ صحیفہ اہل حدیث ایک رسالہ ہے، اس میں ہم نے یہ سب چیزیں پڑھی تھی۔ تو انہوں نے اپنی تحقیق اس کو لکھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں رامپور والوں کی وہ بدعت ہے جو ہندوستان میں آہستہ آہستہ پھر دلی پھر وغیرہ وغیرہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اس کا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا سوال آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ اپنے لیے ہم کا لفظ بولنا، کوئی ایسی بات نہیں، ہر جگہ کی اپنی اپنی زبان ہے۔ اہل لکھنؤ جو ہیں وہ ہم اپنے لیے بولتے ہیں، ہندوستان میں بہت لوگ بولتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک شخص سے واحد کے لیے ہم کا لفظ بولنا یہ قرآن کریم میں بھی تو آیا ہے۔ 14ویں پارے میں فرشتے آئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انا منکم وجلون، ہم محسوس کرتے ہیں خوف، آپ لوگ جو آئے ہیں تو ہمیں آپ کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے۔ انا کا جو لفظ کہا کہ ہمیں، یہ نہیں کہا انی، میں، انا، یہ سارے الفاظ جیسے استعمال ہوتے ہیں اور اہل لغت جانتے ہیں، انا کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ حضرت نے اپنے سارے قرب و جوار میں یا جو لوگ بھی تھے یا اس گھر میں جو موجود تھے، حویلی میں موجود تھے یا جو بھی، ان سب کو شامل کر کے فرمایا کہ ہمیں تم لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ حضرت نے اپنے لیے استعمال کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر قوم میں ایسے الفاظ ہوا کرتے ہیں، میں کا بولنا، ہم کا بولنا، دکان بند کر دینا، دکان بڑھا دینا، یہ اپنے اپنے ادب اور کلچر کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے اپنے لیے ہم کا لفظ بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص شافعی المسلک ہے اور حنفیوں کی اکثریت میں رہ کر کیا وہ اپنا مسلک تبدیل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ مسلک کا تبدیل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اس فتنوں کے دور میں تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حنفیوں میں رہ رہا ہے، اس کا مسلک شافعی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ منسلک ہے، انہوں نے اس مسلک کو اپنے خاندان میں دیکھا ہے، گھر میں دیکھا ہے۔ تو ایک اثر تو یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے جو رسم و رواج اور جو وراثت کی چیزیں، مثلا وراثت میں شافعیوں اور حنفیوں کا اختلاف ہے، مثلا چاند کی رویت کے بارے میں اختلاف ہے، مثلا نماز کی عبادت اس کے بارے میں اختلاف ہے، ہر ایک کو اس کے اپنے اپنے مسلک پر قائم رہنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ اختلاط پیدا ہوتا ہے اور پھر مذہبی مباحث شروع ہو جاتی ہیں، اور بچے اپنی جذباتیت اور کم عمری کی وجہ سے
طعن و تشنیع پہ اتر آتے ہیں اور معاشرہ مزید تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس مزید تقسیم اور طعن و تشنیع اور لڑائی اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مسلک پر عمل کرتا رہے، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کے خاندان میں دین کی جو چیزیں رائج ہیں ان چیزوں کو اپنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ بھی ہے کہ جب نسل تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر مسلک بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا شافعی ہیں، وہ حنفیوں میں آ کے بس گئے، حنفی مالکیوں کے یہاں جا کے بس گئے، تو ایک دو نسلیں تو یہ چیزیں قائم رہتی ہیں. پھر جو معاشرے میں وہ چیز دیکھتے ہیں بس اسی طرح ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا مراکش میں، اور انہوں نے کہا ہم حنفی ہیں. تو ہم نے کہا یہ اپنی نماز جیسے پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ اب ہو گیا ہے ہمارے خاندان میں ہر جگہ، لیکن اصلاً ہم عراق سے آئے ہیں، اور اصلاً ہم لوگ عراق میں جو اصل مذہب یا اصل فکر تھی فقہ حنفی کی، تو ہم فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھا جو قربانی دیتے ہیں بڑی عید پہ، تو اس میں بھی وہ اپنے مسلک کی رعایت کرتے ہیں، اور اگلی نسلیں جب آتی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک اور پہلو بھی اس کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوگ اسے اس طرح کھیل بنا لیتے ہیں کہ مثلاً اپنے گھر میں دیکھا کہ ہم شافعیوں کا مسلک یا حنفیوں کا یہ ہے، جب دقت پیش آئی اور سوسائٹی میں گھل مل گئے تو چپکے سے ادھر کو نکل گئے. شافعیوں کے ہاں تو اجازت ہے نا، ٹھیک ہے. مثلاً مالکی فقہا سمندر کی ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں، اور حنفی فقہا سمندر میں سے صرف مچھلی کو جائز سمجھتے ہیں، باقی نہیں. اب کتا ہے پانی کا، تو حنفی کہے کہ مالکیوں کے ہاں جائز ہے لہذا کوئی پرواہ نہیں، اور مالکی کہیں کہ حنفیوں کے ہاں سوائے مچھلی کے اور کوئی چیز جائز نہیں ہے. تو کسی کے گھر گیا اور اس کے خلاف کچھ بات کرنی تھی، یا اس پہ طنز کرنا تھا، یا اس کو رسوا کرنا تھا، تو کہا نہیں نہیں ہم تو مچھلی کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں، کہ اپنے گھر میں سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ اس قسم کی چیزیں مذہب کے کارڈ پہ کی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے کھیلا جاتا ہے، فساد پھیلایا جاتا ہے. تو سب سے اچھا یہ ہے کہ جو مسلک اس کا ہے وہ اس پہ عمل کرتا رہے. ایک دو نسلوں میں وہاں کا معاشرہ، وہاں کی تہذیب، وہاں کی ثقافت، وہاں کے تعلقات، وہاں کی رشتہ داریاں، سب چیزیں بدل ڈالتی. دبئی سے انیسہ فاروق، وہ کئی مرتبہ سوالات پوچھتی ہیں اور بہت بامعنی، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ بھی عنایت فرمائی ہے، اور کئی مرتبہ ذوق و شوق سے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے بھی کام کرتی ہیں. انہوں نے سوالات پوچھے اور تحریر فرماتی ہیں کہ عورتیں جماعت سے نماز تو نہیں پڑھتیں، تو کیا درود شریف کے بعد لمبی دعائیں مانگ سکتی ہیں؟ تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ عورتوں نے تو جماعت سے نماز پڑھنی نہیں، اس کے بعد جب وہ تشہد میں بیٹھتی ہیں آخر پہ، تو درود شریف پڑھیں گی عبدہ و رسولہ تک، پھر درود شریف، پھر اس کے بعد جتنی بھی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں جتنی مرضی پڑھیں، چاہے اپنی فرض نماز میں پڑھیں اور نفل میں پڑھیں، سب برابر، کوئی قید اور پابندی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے آخر پہ دعا مانگو، اور لوگوں بہت زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے. اب نماز کا آخر کیا ہے؟ حنفی فقہا میں بہت سے حضرات گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نماز کے بعد کی دعا لمبی مانگو. جب نماز پوری کر چکو، وتر پڑھ لیے، نوافل پڑھ لیے، فجر اور عصر میں فرض پڑھ لیے، اطمینان ہو گیا، سب پورا ہو گیا، اب اس کے بعد لمبی دعا مانگو. یہ نماز کا اینڈ ہے، آخر ہے.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دیگر فقہا کہتے ہیں کہ نماز کا آخری حصہ اصل میں سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وقفے میں جتنی بھی دعائیں مانگو کوئی حرج نہیں، اگر مرد ہیں وہ مانگیں، عورتیں وہ مانگیں، لیکن امام ذرا احتیاط کرے کہ نماز حد سے زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں پڑھا کرتے تھے بس اسی کو پڑھے۔ حنفی فقہا نے اس میں ایک بہت اچھی قید لگائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جس نے بھی پڑھنا ہے وہ تمام دعائیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں وہ پڑھے۔ صرف وہ دعائیں جو کتاب و سنت میں آئیں، کیونکہ نماز میں اگر کوئی ایسا جملہ کہے گا جو انسانی کلام کی طرح کا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلاً کوئی خاتون پڑھتی ہیں اور وہ عربی زبان میں کہتی ہیں کہ اللہ میری بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کرا دے، اللہ میری بہو بہت اچھی ہو جائے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ مانگنا نہیں ہے، وہ اللہ سے مانگنا اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ تو حنفی فقہا نے اسے بالکل پابند کر دیا اور صحیح ترین چیز کی، انہوں نے کہا کتاب و سنت میں جو دعائیں آئی ہیں وہ سب کی سب مانگی جا سکتی ہیں، تو اس لیے کتاب و سنت کی دعائیں خواتین وہ سلام سے پہلے مانگے، درود شریف کے بعد، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز جیسے حنفی کہتے ہیں کہ پوری کر کے پھر مانگے تو بھی ٹھیک ہے، سب چیزیں ٹھیک۔ تحریر فرمایا ہے کہ وہ تفسیر قرآن پاک کی عربی یہ چیزیں پڑھ رہی ہیں، تو کیا اس کے لیے کوئی مختصر تفسیر دیکھنا جو عربی زبان میں ہو، جلالین یہ کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے۔ جلالین میں یہ کمال ہے کہ وہ بہت مختصر، کبھی کبھی وہ 3-4 آیات یا 3-4 الفاظ کا ایک مناسب لفظ میں ترجمہ کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن جلالین میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اس کی احادیث معتبر نہیں ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں انہیں بڑے غور سے دیکھ سن کے پرکھ کے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ سیوطی اپنی تمام تر عظمت کے باوجود اور تمام تر اپنی بڑائی کے باوجود اور وسعت علم اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود حدیث میں کبھی کبھی وہ بہت تساہل سے کام لیتے۔ ان کی حدیثوں پہ آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو آپ قرآن پاک سمجھنے کے لیے یہ چیز کر لیں، یہ بھی اچھی ہے، مگر حدیث اور ان چیزوں پہ اعتبار نہیں ہے، تو وہ پھر مستند کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرے اس مقصد کے لیے شیخ الازہر تھے مخلوف، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی۔ مخلوف جو تھے جامع الازہر کے بہت بڑے صاحب علم مشائخ میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا ہے کہ قرآن کریم کی پوری آیت کے بعد 1-2 لفظ لکھ دیے ہیں جس سے پوری آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کو بھی اس طرح کر دیا ہے، اسے آپ دیکھیں وہ بھی۔ تیسرے، اگر علم میں تھوڑی سی اور گہرائی آ جائے اور آپ علم کلام اور عقیدہ اور ان چیزوں کی مباحث سن پڑھ لیں تو پھر سب سے اچھی چیز تفسیر نصفی ہے۔ نصفی سے بلند پایا تفسیر کسی کی نہیں، اسی لیے مدارک، نصفی کی تفسیر کا نام ہے مدارک۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مدارس میں مدارک پڑھانی چاہیے، لیکن مدارک کے پڑھانے والا علم کلام میں جس بلند سطح کا ہونا چاہیے اور اختلاف مذاہب پہ معتزلہ، خوارج، قدریہ، اہل سنہ، اہل تشیع، ان سب میں جو فرق ہیں ان کو پیش نظر رکھنے والا آدمی اگرچہ نایاب ہی ہوگا اب تو، لیکن یہ کہ وہ آدمی اگر پڑھائے گا یا نصفی کو کوئی سمجھنے والا ہوگا تو یہ بہت عظیم چیز۔ تو مخلوف، نصفی، جلالین، ایسے ہی اعراب القرآن کے بارے میں اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور وہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ درویش نے لکھی ہے، ایک اور صاحب ہیں انہوں نے لکھی ہے، کئی ایک نے لکھی ہیں، وہ پوری ڈکشنریز اب آپ دیکھ سکتی ہیں، آسان بھی، مختصر بھی، اور وہ اس کو صافی نے لکھی ہے، تفسیر الصافی، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔
یہ 5-7 تفسیر انشاءاللہ آپ کی معاون ثابت ہوں گی، لیکن کسی سے بھی نہ تو احادیث کا مسئلہ لیجیے گا اور نہ فقہ کے مسائل کا۔ فقہ کے مسائل کے لیے اصل کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور حدیث جہاں وہ صحیح حوالے سے نقل کریں وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر حوالے کے حدیث پر اعتبار ان معاملات میں نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ آدمی اپنے اعزہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا بیوی کے اعزہ کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ بیوی کے اعزہ کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی اپنے سالوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی اپنی سالیوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی اس کے اعزہ اور رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ساس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اصول اور فروع میں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے والد، دادا، پردادا، اور فروع کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کہ ان کو دینا کوئی اپنے ہی گھر میں پیسے کا استعمال ہے، باقی ان کو دی جا سکتی ہے۔ سوال بہت تفصیل سے تحریر فرمایا ہے کہ جرمنس ہیں اور وہ جرمنی چلے گئے، اور جرمنی میں انہوں نے جرمنی کے قانون کے مطابق اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے، اور اب وہ الگ رہ رہے ہیں، تو کیا یہ طلاق شرعاً واقع ہوئی یا نہیں؟ تو دیکھیے بھیا، جب تک یہ کاغذات نہ دیکھے جائیں کہ طلاق دیتے وقت اس مسلمان نے اپنی بیوی کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے، اس وقت تک یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ممکن ہے جرمن زبان میں انہوں نے کوئی ایسی چیز لکھی ہو جو طلاق سے کم چیزوں پہ دلالت کرتی ہو، مثلا قانونی طور پہ ایک دوسرے سے الگ ہو جانا۔ ہمارے ہاں بھی اس کی صورتیں ہیں، مثلا خلا ہے، وہ طلاق کے علاوہ ہی ایک صورت بن جاتی ہے۔ زہار ہے، آدمی اپنی اہلیہ کو کسی ایسی چیزوں سے تشبیہ دے دیتا ہے جن کا نکاح اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ بھی سپریشن کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ایلا ہے، اپنی بیوی کے متعلق 4 مہینے کے لیے قسم کھا لینا۔ یہ سب تفصیلات آپ کو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے یہاں بہشتی زیور میں مل جائیں گی۔ اب وہ جو جرمنی قانون کے مطابق کہتے ہیں کہ انہوں نے طلاق دی ہے، وہ الفاظ کیا ہیں، وہ پتہ چلے پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ وگرنہ وہ جو ان کا پہلا نکاح ہوا تھا اس کے بعد اسلام کے مطابق انہوں نے کوئی طلاق نہیں دی، تو ان کا نکاح اب تک قائم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ پاکستان میں ہے یا جرمنی میں ہے، اور الفاظ اس کے جب تک نہ پتہ چلیں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خاتون ان کی اہلیہ ہی ہیں۔ ایک حدیث تحریر فرمائی ہے کہ حضرت سیدہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جنازہ جب لے جایا گیا تو اسے رکھا گیا، حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ نے زمین کو، قبر کو مخاطب کیا اور کہا کہ قبر تم جانتی ہو آج کون آیا ہے، اور پھر انہوں نے مناقب بیان کیے صاحبزادی صاحبہ کے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، اور یہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی والدہ ہیں، تو ان کا خیال کرنا ہے۔ اور ان کے عزت اکرام وغیرہ کے سارے جملے انہوں نے دہرائے، تو آگے قبر سے آواز آئی اور قبر نے کہا کہ یہاں پر کوئی حسب و نسب مطلوب نہیں ہے، اگر وہ زندگی میں اچھے اعمال کرتی رہی ہیں تو انہیں اللہ جزائے خیر دے گا، اور اگر انہوں نے کوئی برائی کی ہے
تو پھر جو ہمیں حکم دیا گیا ہم وہ کریں گے۔ یہ سب حدیث نقل کر دیا انہوں نے، اس کا خلاصہ ہی ہے، اور یہ سب کا سب جھوٹ ہے، کوئی ایک لفظ اس میں سچا نہیں، سب گمراہ کن باتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پتہ نہیں جنازے میں بھی تھے کہ نہیں تھے، کہ جنازہ تو مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اور صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کس کی اتنی ہمت اور جرت تھی کہ یہ بات کرتا؟ سب جھوٹ ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے فرمایا کہ آج دوست کو دوست سے ملا دو، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا اور قبر شریف سے یہ آواز آئی۔ یہ بہت سی ایسی غلط چیزیں ہیں جو رازی نے اپنی تفسیر پہ بھی لکھی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رازی کاش قرآن کی تفسیر نہ لکھتے، کچھ اور اچھا کام کرتے۔ جن لوگوں نے بھی رازی کی تفسیر کبیر پڑھی ہے ان سے پوچھیے کہ کیسی کیسی گپیں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے رازی کی تفسیر کبیر کا حوالہ دینا کوئی حوالہ نہیں مانا جاتا اہل علم میں، ہاں بس نام بڑا ہے تو لوگ دب جاتے ہیں کہ رازی نے یہ بات لکھی ہے، وگرنہ کچھ نہیں۔ حدیث میں 0 0 ہیں رازی، تو رازی نے بھی ایسی باتیں لکھی۔ یہ جو آپ نے روایت لکھ کے بھیجی ہے یہ درۃ الناصحین ایک کتاب ہے، اور عثمان بن حسن نے لکھی ہے، واعظ تھے یار، واعظ نصیحتیں کرتے رہتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جانا، عجیب و غریب قصے سنانا جن سے عورتیں اور بچے متاثر ہوں اور روتے رہیں بیٹھ کے۔ بس ان کے ہاں دین کی بنیاد یہ تھی، ہم 1000 بار ایسے اسلام سے بیزار ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ جس کی دعوت کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑے۔ سچائی ختم ہو گئی ہے، کتاب و سنت ختم ہو گئی ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح روایات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ان میں اثر نہیں رہا۔ سیدھی طرح یہ کہیں کہ لوگوں میں ڈرامے کرنے ہیں اور خود پڑھنا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرنا، اس میں پھر دقت ہوتی ہے نا۔ لوگ زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں، اوقات تو سارے پیری مریدی میں ضائع کر لیتے ہیں، تو پیر صاحب پڑھیں کہاں بیٹھ کے کہ کسی کو بتا سکیں کہ یہ روایت نہ بیان کرو، جھوٹ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب یہ صراحتاً جھوٹ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، صاف جھوٹ ہے، کوئی اس کی اصل نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ تھیں، اور شاید ضحاک نام تھا، کوفہ میں، تو وہ بہت کمال کا واعظ کرتے تھے، عورتیں جاتی تھیں روتی رہتی تھیں، بہت حال ایک ان پہ طاری تھا۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی تھیں کہ فلاں مسئلہ کیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ بیان فرماتے، کہتی نہیں پہلے اس سے پوچھ کے آؤ، اس جیسا آدمی کوئی نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ جاتے تھے، والدہ کے حکم میں پوچھ کے آ جاتے تھے، تو وہ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے حضرت آپ تو خود مجتہد اتنے بڑے آدمی، مجھ سے فرمایا والدہ کہتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے مسئلہ پوچھا والدہ کے کہنے پہ، تو وہ کہنے لگے ضحاک کہ حضرت اس مسئلے کے تو مجھے خود پتہ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا کریں، والدہ تو آپ کا حوالہ دیتی ہیں، تو میں کیسے جا کے کہوں کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے یا یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو ابو حنیفہ، تم مجھے یہ مسئلہ بیان کر دو، میں پھر لوٹا دیتا ہوں، پھر والدہ کو کہنا کہ میں نے بیان کیا۔ تو اس لیے یہ قصے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سب لوگ علم کے ناآشنا ہوتے ہیں، کورے ہوتے ہیں، جہالت سے بھرے ہوئے، سب سچ جھوٹ جو روایت آئی بیان کی کہ کسی طرح لوگ متاثر ہو جائیں۔ یہ ابھی ربیع الاول گزرا ہے، اور ابھی ایک صاحب نے ربیع الاول پہ تقریر کی، بہت لوگوں نے اس کے بیانات کلپس بھجوائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے، عورتیں پریشان، تھوڑی دیر کے بعد بستر پہ موجود تھے، فرشتوں نے آواز دی اور نے کہا حکم ہوا ہے کہ اس بچے کو آسمان و زمین سارے راز دکھائے جائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے
اور وہ جو ایکٹر ہے جھوٹ بکنے والا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نے ہاتھ اٹھا، ایسے اٹھے اور ایسے انگڑائی لی اور یوں جا کے زمین پہ گر گئے اور سجدہ کیا. نرے جاہل. ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب جس میں یہ سب کچھ کسی مستند آدمی نے کسی سند کے ساتھ لکھا ہو؟ اتنی معمولی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے فوراً بعد سجدے میں چلے گئے تھے، وہاں سے عباس رضی اللہ عنہ کے غالباً والدہ صاحبہ موجود تھیں، سیدہ آمنہ کے ساتھ اور خواتین موجود تھیں، اتنے بڑے واقعات پیش ہوئے ہوتے اور بچہ غائب ہو جاتا تو پورے مکہ میں شہرت نہ مچ جاتی کہ اتنی عظیم ہستی نے جنم لیا، یہ بچہ کچھ اور ہی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کا آواز سنیں تو ہنسی آتی ہے، اور ہمیں اس لیے غصہ آتا ہے کہ آپ اپنے متعلق سوچیں، آپ کے متعلق کوئی جھوٹ بولے تو آپ کو برا نہیں لگے گا. اور یہ جھوٹ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بول رہے ہیں. کوئی کہ حضرت ثابت کریں یہ بچہ اڑ کے گیا کہاں تھا اور بچہ اڑتا کیسے ہے، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ سب نتیجے ہیں نہ پڑھنے کے، اور خام خواہ امت کی قیادت کا شوق چراتا ہے. ایک اور سوال فرمایا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ثنا پڑھنے پہ جسم کے بالوں کے برابر اسے نیکیاں ملتی ہیں. پھر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو عمرہ اور ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے سے چاروں کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، قرآن کریم، تورات، انجیل اور زبور، اس کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور رکوع کرنے پر اتنا ثواب ملتا ہے کہ وہ آدمی سونا اس کے برابر میں رکھا جائے تو جتنا ہم وزن سونا ہوگا اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملے گا. نماز کے فضائل میں یہ روایت آئی ہے، سب جھوٹ. ایک لفظ جو اس میں سے ثابت ہو، شریعت نے کچھ نہیں کہا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق سیدھی سادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز. اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھا کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، مشرک نہ ہو جانا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترغیب کے لیے اور نماز کی پابندی کے لیے متعدد چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. یہ جھوٹ گھڑنے کی ضرورت آخر کیا ہے؟ یہ تو وہ بولے جس کے پاس کوئی سچائی نہ ہو، اس کے دین کی کوئی بنیاد نہ ہو. اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، شریعت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. قرآن کریم اور احادیث میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، ان سب میں اصل حقیقت سچائی پر مبنی ہے. اسی لیے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کچھ باتیں بیان کیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے میرے متعلق ایسے نہ کہو، بس یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، اور یہ کافی. کسی نے جھوٹ کی تائید نہیں کی. کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ اسلام کی، دین کی، نماز کی، روزے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں کھڑو. یہ سب جھوٹ. ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ بوڑھے اور جوان آدمی کی توبہ میں فرق کیا ہے. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی اگر جوانی میں توبہ کرے، کہ وہی شیخ سعدی والی بات ہے کہ دس جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. تو اگر کوئی توبہ کرے گا تو مشرق سے مغرب تک کے تمام قبرستانوں سے 40 دن تک کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. سب جھوٹ، کوئی ایسی بات نہیں. پوری امت مسلمہ کے نوجوان گناہ گاروں اور سب مل کے توبہ کریں تو ایک قبر کا عذاب نہیں ہٹتا. تعلق کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور اللہ کسی کے گناہ پہ کسی سے گرفت نہیں کرے گا. جو اس گناہ میں ملوث ہیں، 2 ہیں یا 4 ہیں، 1000 ہیں یا 10,000 ہیں، وہ ہوں گے، باقیوں کو کیا پڑی ہے اس سے. لوگ جب توبہ کریں گے اس کی برکات پہنچتی ہیں، اس کی برکات میت ہو. لیکن یہ کہ مشرق اور مغرب اور 40 دن کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، سب جھوٹ. یہ روایت تو جو آپ نے تحریر فرمائی ہے یہ تو ہر جگہ ہی مل جائے گی. ہم نے بہت سوں کو دیکھا جن کے گھٹنوں پہ نشانات پڑے ہوئے تھے ٹخنوں پہ، اور ان کے چہرے ان کی نمازوں کی غمازی کرتے تھے اور تعلق مع اللہ ظاہر ہوتا تھا، اور سب اس جھوٹ کو بیان کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ جبریل امین آئے. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ٹاٹ پہنا ہوا تھا، اور ٹاٹ میں اوپر گلا بند کرنے کے لیے ببول کا کانٹا لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ابو بکر ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ تو بہت مالدار آدمی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے دوست نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے مجھ پر خرچ کر دیا. جبریل امین نے بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، سارے فرشتوں نے آسمانوں میں ٹاٹ کے کپڑے پہن دیے. ہے نا دلچسپ روایت، ہے نا میٹھی. یہ جھوٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. وَلِعِیَاذُ بِاللہ ایک حق تعالی شانہ کے ساتھ کفر نہیں کر بیٹھے، باقی سب نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے. جبریل امین آئے، ان کا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے بھی 3. ایک جھوٹ کا لمبا سلسلہ ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں بکتے ہیں. ہیلپنگ ورب سوچنے چاہیے نا کہ کیا کہاں استعمال ہوتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. وہ حدیث اور ہے جس میں فرمایا، تکیے کے متعلق فرمایا، خوشبو کے متعلق فرمایا، دودھ کے متعلق. اس حدیث کی بنا پر آگے پوری قصہ اور کہانی گھڑ لینا کہ جبریل امین نے بھی 3 کا کہا، ابوبکر نے بھی 3 کا کہا، عمر نے، عثمان نے، علی نے رضی اللہ عنہم، یہ سب جھوٹی اپنے پاس سے لگائی ہوئی باتیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے متعلق بھی تو کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الیہ، مجھے اللہ نے محبت عطا کی ہے عورتوں کی. وہاں 2 چیزیں بیان فرمائیں، شاید دوسری چیز خوشبو کا ارشاد فرمایا کہ عورتیں اور یہ، اور ایک جگہ نماز کا فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا سکون اور میرا چین میری نماز. عورتوں سے اس لیے محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا ہر طرف ان خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف ان کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، ہر طرف لوگ ان کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں. تو مظلومین سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طرز عمل تھا کہ جو چیز مظلومیت میں، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے اور کفر کے آثار مٹاتے رہے. آپ دیکھتے نہیں کہ شعب ابی طالب میں جہاں سارے قریش جمع ہو گئے اور بائیکاٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہا کہ انہیں اس گھاٹی میں محبوس کر دو، انہیں ان پہاڑوں کے درمیان رہنے پہ مجبور کرو، یہ یہاں سے نکلنے نہیں پائیں، اور کوئی کھانے پینے کی چیز یہاں نہ جائے، حتیٰ کہ بھوکے پیاسے دنیا سے چلے جائیں. اس شعب ابی طالب میں حضرت ابو طالب بھی تھے، ان کا بھی بائیکاٹ ہوا تھا. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ ہمارے بچے دودھ سے بلکتے تھے، اور ان لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا کہ ہم پتے ابال کر کھاتے تھے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اسی میں تو انتقال ہو گیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بہت بڑا دل تھا اور خیال رکھتے تھے کہ کیا کس موقع پہ کرنا ہے.
جس نے اچھا کیا ہے اس کی تعریف، اس کو جزا ملنی چاہیے، جس نے برا کیا اس سے سزا بھی ملنی چاہیے۔ آخری حج میں 10 سال کے بعد، کہیں 12 سال کے بعد آخری حج، اور انہوں نے قسمیں کھائی تھی وہاں بیٹھ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، اسلام کو ختم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ آخری حج کے بعد جب تشریف لائے ہیں تو وہاں رات ٹھہری کہ جہاں پہ ظلم کا آغاز ہوا تھا اور جہاں ظلم کے پیمان باندھے گئے تھے، میں یہاں ٹھہروں تاکہ اس ظلم کی یادگاریں مٹیں اور ختم ہوں اور پتہ چلے کہ اللہ مظلومین کی کیسے مدد فرماتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، اس پہ انشاءاللہ ایک بیان آئے گا۔ وہ خاتون ہیں، انہوں نے کوئی 5 صفحے کا خط لکھا تھا، بس وہ فرصت نہیں مل پائی۔ تو وہ بچی جو تھی اس کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے سے کرا دی، اور دونوں بچے تھے بالکل، اسی لیے نہ ان کے اولاد ہوئی نہ کچھ اور پھر خاتون اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور فتح حدیبیہ کے بعد جب یہ لوگ مدینہ منورہ جا رہے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لے آئے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب اور حمزہ دونوں بھائی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہماری بچی مکہ میں کافروں کے درمیان رہے، نہیں ہو سکتا، اٹھا کر لے آئے تھے۔ جب لائے ہیں تو وہ بچی بھاگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ کپڑے تھام لیے اور کہا چچا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچی اٹھا کر دے دی اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا اسے رکھو، حمزہ کی بیٹی ہے۔ اب یہاں سے آگے پھر بات چلی تو آخر پہ پہنچ کے اس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بھتیجی کا یا چچا کی بیٹی کا نکاح ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے سے کر دیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے نا، جب ام سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا تو ایک لمبی حدیث ہے، روایات ہیں، اس کا خلاصہ بس چھوٹا سا یہ ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کو قبول کیا، یعنی اس پیغام کو مان لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے کہا کہ اپنی والدہ کا اور میرا نکاح کر دو۔ تو بچہ کھڑا ہوا، اس نے خطبہ دیا، ایجاب و قبول کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی نیکی کو بھی نہیں بھولے۔ تو جب آپ نے اس کا نکاح حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بچی اس سے کیا، یہ دونوں ہی بچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ام سلمہ کے بیٹے کو جو اس نے نیکی میرے ساتھ کی تھی، میں نے اس کا حق ادا نہیں کر دیا کہ حمزہ کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا؟ ظلم مٹانے میں، نیکی ماننے میں، لوگوں کو نیکی کے بعد اس کی جزا دینے میں، یہ زبردست سیرت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب اتنی صحیح چیزیں اور سب موجود ہیں، ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے آخر جھوٹ میں جانے کی؟ تو اس لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ ٹاٹ پہن لی ہے سب نے اور یہ اور وہ، سب جھوٹ ہے۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ اس نے سارا مال میرے پہ پہلے ہی خرچ کر دیا فتح مکہ سے، فتح مکہ کے بعد تھوڑا مال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مشہور قصہ کہ اپنے سارے گھر کا سامان اٹھا کر لیا، یہ فتح مکہ سے پہلے ہے یا بعد میں؟ تو اس لیے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پہ کہ اسلام کی حقانیت کے لیے کوئی جھوٹی دلیل نہیں دینی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہ اور بسا اوقات کفر تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔
بقیہ باتیں سوال جواب انشاءاللہ کل کی نشست میں ہوں۔